السلام علیکم دوستو، آج 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہندوستان میں ایسے لاکھوں افراد پائے جاتے ہیں جو اپنی تن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا تک نہیں رکھتے۔ دوستو، ایسا نہیں کہ یہ لوگ کسی جنگلی یا قبائلی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ یہ تو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ ایسی ہی مادرزاد برہنہ حالت میں یہ بھارتی پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، جبکہ مقبول ترین ٹی وی شوز میں بھی اسی طرح ننگ دھڑنگ شامل ہو جاتے ہیں بغیر کسی لنگوٹ یا کپڑے کے۔ انہیں نہ تو اس بات پر کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے ایسے گلیوں اور محلوں میں برہنہ گھومنے پر روک ٹوک کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو صرف اپنی مذہب کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ننگ دھڑنگ رہنے والے ان لوگوں کا تعلق دراصل دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک جین مت سے ہے۔ جین مت ایک غیر توحیدی مذہب ہے جس میں خدا کے وجود کا کوئی تصور نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے جاویدانی ہے، روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں جنہیں نوے جنم کے بعد ہی مادی جسم سے رہائی یعنی نروان نصیب ہوتا ہے۔ جین مت نامی اس مذہب کی بنیاد کب، کس نے اور کہاں پر رکھی، اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جبکہ جین مت کی تعلیمات کے مطابق اس مذہب کی ابتدا ان کے پہلے ترتھنکر کے آنے کے بعد ہوئی جس کا نام رشبھ دیو تھا، اور اس کے بعد مزید 24 ترتھنکر اس دنیا میں آئے جن میں سب سے آخری مہاویر کہلاتا ہے، اور انہی مہاویر نامی شخصیت نے اثری نو جین مت کا احیا کیا۔ جین افراد کے مطابق ترتھنکر اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے دنیا کا سمندر تیر کر پار کیا ہو۔ جین مت کے سب سے آخری ترتھنکر 6 صدی قبل مسیح کے دوران بھارتی ریاست بہار میں ویشالی نامی قصبے کے قرب و جوار میں کہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام وردمان تھا، جو ایک شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جب 30 سال کی عمر کو پہنچے تب معاشرے میں پہلے ظلم و ناانصافی، لا قانونیت، تشدد، ذات پات کے جھگڑوں اور اونچ نیچ کے نظام سے کچھ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ اپنی شاہانہ زندگی، خوبصورت بیوی اور کمسن بیٹی کو چھوڑ کر تارک الدنیا ہو گئی اور صرف ایک لنگوٹ میں جنگل کی راہ لی۔ وردمان نامی یہ شخصیت کئی سالوں تک جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ جو لنگوٹ آپ نے زیب تن کیا تھا وہ بھی گل سڑ گیا اور پھر آپ برہنہ ہی رہنے لگے۔ وردمان اپنے جسم سے کوئی گندگی صاف نہ کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں دیکھتے تو انہیں گالیاں بکتے، زد و کوب کرتے اور ان پر پتھر پھینکتے، لیکن وردمان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اسی لیے بعد ازاں وردمان کو مہاویر کہا جانے لگا۔ مہاویر یعنی سب سے بہادر۔ 13 سال بعد مہاویر نے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں کیول گیان حاصل ہو گیا ہے، اور پھر ہندوستان کی عوام میں اپنے تخلیق کردہ مذہب یعنی جین مت کی تبلیغ شروع کر دی۔ مہاویر کے پیروکاروں نے انہیں ان کی تپسیا یعنی ریاضت میں کامیابی کے بعد جینا یعنی فاتح کا خطاب دیا، اور بعد میں یہی لفظ اس مذہب کے نام یعنی جین مت کا ماخذ بنا۔ 30 سالوں تک لوگوں کو اپنے مذہب کی جانب دعوت دینے کے بعد یہ 72 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جین مت کے پیروکار یہ یقین رکھتے ہیں کہ جین مت نامی یہ مذہب ابدی اور لافانی ہے۔ یہ اس وقت سے ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، اور تب تک رہے گا کہ جب تک دنیا باقی ہے۔ جین مت کے لوگ مہاویر کو آخری اوتار یا دیوتا مانتے ہیں۔ جین مذہب کے مطابق جانوروں کو ہلاک کرنا، درختوں کو کاٹنا یا پتھروں کو توڑنا سنگین ترین جرائم اور گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جین روایات بتاتی ہیں کہ اشوک کے دادا چندر گپت موریہ نے جین مت قبول کر لیا تھا، اور تخت و تاج اپنے بیٹے کے حوالے کرنے کے بعد وہ سنیاسی ہو گیا تھا۔ بعد ازاں چندر گپت موریہ نے جین مت کی ایک رسم سلیکھنا پر عمل کرتے ہوئے بھوکا رہ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جین مت کی اس رسم سلیکھنا کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہی وہ دور تھا کہ جب جین مت کے پیروکار 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس دور میں شمالی ہندوستان شدید قحط کا شکار ہوا، اور اسی لیے جین مت کے ماننے والے ایک گروہ نے جنوبی ہندوستان کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والا یہ فرقہ دیگامبر کہلایا۔ اس فرقے کا ماننا ہے کہ انسان دنیا میں برہنہ آیا ہے
اور اسے فطری حالت میں رہتے ہوئے ہمیشہ برہنہ ہی رہنا چاہیے، جبکہ جین مت کے آخری ترتھنکر مہاویر بھی برہنہ ہی رہتے تھے۔ یہ فرقہ اپنے پیروکاروں کو نہ تو کپڑے پہننے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی جائیداد یا بینک بیلنس رکھنے کی، اور اسی لیے یہ لوگ خود بھی برہنہ رہتے ہیں اور اپنی مندروں میں اپنی دیوتاؤں کی مورتیاں بھی بنا لباس کے ہی بناتے ہیں۔ دیگامبروں کی برعکس جس فرقے نے قحط کے دنوں میں ہجرت نہ کی وہ سویتامبر کہلاتا ہے۔ سویتامبر کا مطلب ہے سفید پوش۔ یہ لوگ اپنے جسموں پر سفید رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں، جبکہ ان کے مندروں میں موجود مورتیاں بھی سفید لنگوٹ پہنی نظر آتی ہیں۔ سویتامبر فرقے کے ماننے والے اپنے منہ پر بھی کپڑے کا ایک ماسک پہنتے ہیں کہ کہیں کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی غیر دانستہ طور پر ان کے منہ میں نہ چلا جائے۔ دوستو، کہنے کو تو یہ دونوں ایک ہی مذہب کے دو دھڑے ہیں، البتہ ان کے درمیان شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جانا پسند کرتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک جین مت یہاں کی ریاستوں اور مملکتوں کا سرکاری مذہب رہا ہے۔ قرون وسطیٰ سے قبل برصغیر پاک و ہند میں اس مذہب کی کافی اشاعت کی گئی تھی۔ آج جین مت کے ماننے والے ہندوستان کے علاوہ بیلجیم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جاپان اور امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ جین مت کے ماننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آباد تھی، مگر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کر گئی۔ آج بھی سندھ کے شہر مٹھی اور اس کے آس پاس جینیوں کی بنائے خوبصورت مندر ان کے یہاں بسنے کی یاد دلاتے ہیں۔ آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جین مت کے ماننے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ اس مذہب کی سخت ترین پابندیاں اور فرقہ وارانہ رویے ہیں، جن کی وجہ سے جین مت کی نئی اور تعلیم یافتہ نسل اپنی قدیم اور دقیانوسی روایات سے اکتا چکی ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔